فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 333۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے دوبارہ اس کتاب کا جو آغاز کر رہے ہیں اور فصل نمبر 9 ہے اور اس کا عنوان ہے غصہ۔ آپ سب کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ کتاب کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے ریکارڈ کی جا رہی ہے اور خداوند متعال نے یہ توفیق دی کہ آج ہم دوبارہ اس کتاب کو اور اس پارٹ کا آغاز صفحہ نمبر 333 سے کر رہے ہیں۔ 3070 پر ہم پہنچ گئے ہیں اور اب جو موضوع ہے غصہ کے سلسلے میں وہ ہے غصہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ اس کے سلسلے میں جو احادیث بیان کی جا رہی ہیں آئیں ان کو پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ چھوٹی سی ایک حدیث سے آغاز ہو رہا ہے۔ 14983 پر یہ حدیث موجود ہے کہ غصہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ یہ قول ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا اور جلد ہے بحار الانوار کی 73 اور صفحہ نمبر ہے 266، 274 اور 363 اور کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 303 ہے۔ 14984 پہ جو حدیث بیان کی گئی ہے حمید بن عبد الرحمن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ اس کا بیان ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ فرما رہے تھے تو میں سوچنے لگا اور مجھے معلوم ہوا کہ غصہ تمام برائیوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ الترغیب والترہیب جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 445 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ 14985 پہ جو حدیث ہے آئیے اس کا ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ عبدالعالی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں جس سے میں استفادہ کر سکوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں جس سے میں فائدہ حاصل کر سکوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جاؤ غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے پھر اسی قسم کی درخواست کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ غصہ نہ کیا کرو۔ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ کافی کی جلد نمبر 2 تھی اور صفحہ نمبر 303۔ اب غصے کے سلسلے میں جو حدیث ہے وہ بھی مختصر سی ہے اور حضرت علی علیہ السلام کے غرر الحکم سے لی گئی ہے کہ غصہ چھپے ہوئے کینے کو ابھارتا ہے۔ 14986 پر نمبر شمارتا اس حدیث کا۔ اس کے بعد جو مولا علی علیہ السلام کی احادیث ہیں وہ غرر الحکم سے لی گئی ہیں اور یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 احادیث جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں، یہ 8 احادیث حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں۔ 14987 پہ غصہ ایسی برائی ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے، اس پر قابو نہ پایا جائے تو وہ تباہ و برباد کر دے۔
1488 پہ غصہ زوال عقل کی سواری ہے۔ 1489 پہ کثرت غصہ سے عقل زائل ہو جاتی ہے۔ 14990 پہ غصہ غضبناک شخص کو برباد اور اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ 14991 پہ جو اپنے غصے کو کھلا چھوڑ دے اور اس پر قابو نہ پائے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ 14992 پہ غصہ بہت برا ساتھی ہے، عیبوں کو ظاہر کر دیتا ہے، برائی کو نزدیک اور اچھائی کو دور کر دیتا ہے۔ 14993 پہ اگر تم غصے کی تیزی کا شکار ہو گئے تو وہ تمہیں تباہی کی آخری حدوں تک لے جائے گی۔ 14994 پہ غصے کے حملے سے بچو اور جتنا ہو سکے غصے کو پی جانے کا ہتھیار تیار رکھو۔ یہ تمام احادیث مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی تھی۔ 14995 پر جو حدیث ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ غصہ عقل مند کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 73 ہے، صفحہ نمبر 262 اور صفحہ نمبر 278 اور جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 255 ہے۔ 14996 پہ جو حدیث ہے مختصر سی ہے، غصے سے بڑھ کر کوئی نسب پست نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 73 ہے اور صفحہ نمبر 262۔ 14997 پھر مختصر حدیث ہے غصہ کے بارے میں، یہ غصے سے پست تر کوئی علامت نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار اور یہ جلد نمبر 77 اور صفحہ نمبر 381 ہے۔ 14998 پر جو حدیث بیان کی جا رہی ہے مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ غصہ ور، حاسد اور کینہ ور لوگوں کی سزا کا آغاز ان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، یعنی جو غصہ ور ہو، حاسد اور کینہ ور لوگوں کی سزا کا آغاز ان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ 14999 پر جو حدیث ہے وہ بھی مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہے۔ جاہلوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر جلدی سے غصے میں آ جاتے ہیں۔ 15000 پر جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ غصے کی عزت عذر خواہی کی ذلت کی قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ غصے پر قابو پانے میں جو عزت ہوتی ہے وہ غصہ نکالنے کے بعد معذرت خواہی کی ذلت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ اب اگلا موضوع شروع کرتے ہیں 3071 پہ غصہ شیطان کا شرارہ۔ 15001 پہ غصہ شیطان کا شرارہ ہے۔ الغضب جمرۃ من الشیطان، غصہ شیطان کا شرارہ ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 73 ہے اور صفحہ نمبر 265۔ 15002 پہ جو ترجمہ ہے حدیث کا، یہ جو غصہ ہے یہ شیطان کا ایک شرارہ ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے اور میں اس کو دوبارہ سے پڑھتی ہوں۔ یہ جو غصہ ہے یہ شیطان کا ایک شرارہ ہوتا ہے جو اولاد آدم کے دل میں سلگتا ہے، لہٰذا تم میں جو شخص غضبناک ہوتا ہے اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، رگیں پھول جاتی ہیں اور شیطان ان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحار الانوار کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 267 اور امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی منسوب کی جاتی ہے۔ کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 305۔ اگلی حدیث 15003 پر ہے اور غصے سے متعلق کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ غصہ اولاد آدم کے دل میں ایک انگارہ ہوتا ہے۔ کیا تم نے غصے والے شخص کی آنکھوں کی سرخی اور رگوں کے پھولنے کو نہیں دیکھا؟ لہذا تم میں سے جو شخص غصے کا احساس کرے اسے چاہیے کہ وہ زمین سے مل جائے، یعنی اس پر بیٹھ جائے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
الترغیب والترہیب جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 448 پر ہے اور اسے ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ 15004 پہ جو حدیث ہے، الغضب نار القلوب، حضرت علی علیہ السلام کے غرر الحکم سے لی گئی ہے کہ غصہ دلوں کی آگ ہے۔ الغضب نار القلوب۔ 15005 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ غصہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جو اس پر قابو پا لے اسے بجھا دیتا ہے، اور جو اسے کھلا چھوڑ دے تو خود سب سے پہلے اس میں جل مرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 15006 پر جو حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، جب انہیں بصرہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا، غصے سے پرہیز کرو کیونکہ یہ شیطان کے لیے نیک شگون ہے۔ یہ مولا علیہ السلام نے نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر 76 پر یہ لکھا تھا، عبداللہ بن عباس کے نام، کہ غصے سے پرہیز کرو کیونکہ یہ شیطان کے لیے نیک شگون ہے۔ 15007 پہ آ جائیں اور یہاں پر جو حدیث ہے وہ حارث حمدانی کے نام مکتوب سے اقتباس ہے۔ غصے سے ڈرو کیونکہ یہ شیطان کے لشکروں میں سے ایک بڑا لشکر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ ہے اور مکتوب نمبر 69 ہے۔ 3072 پر جو ٹاپک ہے، غصہ دیوانگی کی ایک قسم ہے۔ 15008 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ غصے سے بچو کیونکہ اس کی ابتدا دیوانگی اور انتہا پشیمانی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 15009 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے کیونکہ غصہ کرنے والا بعد میں پشیمان ضرور ہوتا ہے، اور اگر پشیمان نہ ہو تو اس کی دیوانگی پختہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 73 ہے اور صفحہ نمبر 266 ہے۔ نہج البلاغہ ہے اور حکمت نمبر 255 ہے۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ 15010 پہ، غصہ عقل میں بگاڑ پیدا کرتا ہے اور بہتری کے راستے سے دور کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ اگلی حدیث بھی مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہے۔ راہ راست کو اپنانے پر وہی زیادہ قادر ہوتا ہے جو غصہ نہیں کرتا۔ 15012 پر حدیث ہے کہ جو اپنے غصے پر قابو نہیں رکھتا وہ اپنی عقل پر بھی قابو نہیں رکھتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور بہار الانوار کی جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 381 ہے، اور کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 305 ہے۔ 15013 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ غصے کی شدت گفتگو میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے، دلیل کے مواد کو منقطع کر دیتی ہے اور فہم و شعور کو منتشر کر دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 71 ہے اور صفحہ نمبر 428 ہے۔ 3073 پر عنوان ہے غصے پر قابو پانا۔ 15012 پر جو حدیث ہے وہ ہے افضل الملک ملک الغضب، سب سے افضل ملکہ غصے پر قابو پانا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہے یہ حدیث۔ عنوان غصے پر قابو پانا کے سلسلے میں اب اگلی جو 10 احادیث ہم بیان کریں گے وہ سب کی سب مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں۔ آئے ان کو پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ 15015 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ بہتری پر سب سے زیادہ قادر وہ شخص ہوتا ہے جو غصہ نہیں کرتا۔ 15016 پر سب سے زیادہ حاضر جواب وہ ہوتا ہے جو غصہ نہیں کرتا۔ 15017 پہ سب سے بڑی مردانگی غصے پر قابو پانا اور خواہشات کا قلع کما کرنا ہے۔ 15018 پر اپنے نفس پر وہ شخص سب سے زیادہ قابو رکھتا ہے جو غصے کا قلع کما کرتا اور اپنی خواہشات کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ 15019 پر تمام
فضائل سے بالاتر فضیلت یہ ہے کہ غصے پر قابو پایا جائے اور خواہشات کو ختم کیا جائے۔ 15020 پر غصہ آنے کے وقت نفس پر قابو پانا ہلاکتوں کے مقامات سے محفوظ کر دیتا ہے۔ 15021 پر جس پر غصہ غالب آ گیا اس پر شیطان نے فتح حاصل کر لی، اور جو اپنے غصے پر غالب آ گیا اس نے شیطان پر فتح پا لی۔ 15022 پر انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا غصہ اور شہوات ہیں، جو ان پر غالب آ گیا اس کا درجہ بلند ہو گیا اور وہ اپنے مقصد کو پہنچ گیا۔ 15023 پر غصہ دشمن ہے، لہٰذا اسے اپنے نفس پر قابو نہ پانے دو۔ یہ تمام احادیث حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں۔ اگلی حدیث بھی حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے: لیس منا من لم یملک غضبہ، جو اپنے غصے پر قابو نہیں پاتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگلی حدیث بھی غرر الحکم سے ہی لی گئی ہے کہ جس پر غصہ اور خواہشات غالب آ جائیں اس کا شمار جانوروں میں ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی تمام احادیث غرر الحکم سے آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ اب جو حدیث غصے سے متعلق ہے کہ غصے پر قابو پانا، وہ 15026 پر موجود ہے اور یہ بحار الانوار کی جلد سے لی گئی ہے۔ آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ مالک اشتر کے نام مکتوب سے اقتباس: جب انہیں مصر کا والی مقرر فرمایا تو کیا کہا کہ دیکھو، غضب کی تندی، سرکشی کے جوش، ہاتھ کی جنبش اور زبان کی تیزی پر ہمیشہ قابو رکھو۔ ان چیزوں سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ جلد بازی کو ترک کرو اور سزا دینے میں تاخیر کرو۔ جب غصہ آ جائے تو اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھا لو۔ نوٹ: یہ جملہ نہج البلاغہ میں نہیں ہے، یہاں تک کہ تمہارا غصہ کم ہو جائے اور تم اپنے اوپر قابو پا لو۔ کبھی یہ بات اپنے نفس میں پورے طور پر پیدا نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی طرف اپنی بازگشت کو یاد رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ان تصورات کو قائم نہ رکھو۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 77 ہے، صفحہ نمبر 265 ہے۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 53 ہے اور یہ مکتوب مالک اشتر کے نام لکھا گیا تھا۔ اب اگلا موضوع غصے کو ٹال دینے سے بڑی کوئی طاقت نہیں 3074 پہ ہے، اور حدیث پڑھنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ 15027 قوی ترین انسان وہ ہے جو حلم و بردباری کے ذریعے اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ 15028 پر جو حدیث ہے غصے کو ٹال دینے سے بڑی کوئی قوت نہیں، امام محمد باقر علیہ السلام بہار کی جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 165 ہے۔ 15029 پر جو حدیث ہے کسی کو پچھاڑ دینے والا طاقتور نہیں ہوتا، طاقتور تو وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنبیہ الخواطر ہے اور صفحہ نمبر 99 ہے۔ 15030 پر جو حدیث ہے آئے اس کو پڑھتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب سے پوچھا، تم میں کون شخص کسی کو پچھاڑنے والا ہے؟ انہوں نے کہا، وہ زبردست طاقتور انسان جو اپنا پہلو زمین پر نہیں لگنے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ صحیح معنی میں پچھاڑنے والا وہ ہوتا ہے جس کے دل میں شیطان گھس جائے، اس کا غصہ شدید ہو جائے اور آنکھوں میں خون اترنے لگے، پھر وہ اللہ کو یاد کر کے اپنے حلم و بردباری سے اپنے غصے پر قابو پا لے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 150۔ اگلی حدیث 15031 پر ہے اور حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ پوری طرح پچھاڑنے والا، مکمل طور پر کسی کو پچھاڑنے والا، حقیقی معنوں میں کسی کو پچھاڑنے والا وہ ہوتا ہے جو غصے میں آ جائے اور اس کا غصہ شدت اختیار کر لے، چہرہ سرخ ہو جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور پھر اپنے غصے پر قابو پا لے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الترغیب والترہیب کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 447 ہے۔ اسے احمد نے بھی روایت کیا ہے۔
1532 پر جو حدیث ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ ایک دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایک بھاری بھرکم پتھر اٹھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں زبردست انسان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے، اور بردبار ترین انسان وہ ہے جو کسی پر قابو پا لینے کے بعد اسے معاف کر دے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 148 ہے۔ اس عنوان کے سلسلے میں آخری حدیث 1503 پر آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے یہ حدیث کہ ایک مرتبہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو ایک بھاری پتھر اٹھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کون شخص زیادہ طاقتور اور قوی تر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے طاقتور اور قوی ترین انسان کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، تم میں طاقتور ترین اور قوی ترین انسان وہ ہے جو کسی سے راضی ہو جائے تو اس کی رضا اسے گناہ اور باطل امور میں داخل نہ کرے، جب کسی پر ناراض ہو جائے تو اس کی ناراضی اسے حق بات کہنے سے خارج نہ کرے، اور جب کسی پر قابو پا لے تو اسے ناحق کام کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، مشکوۃ الانوار، صفحہ نمبر 218۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، شجاعت باب ہے اور بہادر ترین اور طاقتور ترین انسان، نیز خواہشات اور باب ہے طاقتور ترین انسان۔ 3075 پر جو موضوع ہے وہ ہے غصے کو پی جانا۔ یہ غصے کو پی جانا سے متعلق جو عنوان ہے وہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت 134 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی خطا سے درگزر کرنے والے۔ اور سورہ شورى کی آیت نمبر 37 ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ آئیں اب اس سلسلے کی احادیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس ضمن میں جو حدیث پیش کی جا رہی ہے 15034 پر، وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منسوب ہے۔ جو غصہ نکالنے کی قدرت رکھتا ہو اور پھر اسے پی جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امن و سکون و ایمان سے لبریز فرمائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی بحار الانوار کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 303 اور کافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 110 سے یہ حدیث لی گئی۔ 15035 پر جو حدیث ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحار الانوار کی جلد نمبر 69 اور صفحہ نمبر 382 سے لی گئی ہے کہ جو شخص غصہ نکال سکتا ہو لیکن اسے پی جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا۔ معذرت چاہتی ہوں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے اور کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 110 ہے۔ یعنی جو شخص غصہ نکال سکتا ہو لیکن اسے پی جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا۔ اب جو حدیث شروع ہو رہی ہے وہ ہے رسول خدا کی بحار الانوار کی جلد نمبر 69 اور صفحہ نمبر 382 پہ، اور اس حدیث کا نمبر شمار ہے 15036۔ جو غصے کو پی جائے اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو ایمان سے بھر دے گا۔ اگلی حدیث 15037 پر ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنز الاعمال حدیث نمبر 5819 سے لی گئی ہے کہ کوئی بندہ غصہ پی جانے سے بڑھ کر کوئی ایسا گھونٹ نہیں پیتا جو اللہ کے نزدیک افضل ہو، جسے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خدا کے لیے پیتا ہو۔ اگلی حدیث 15038 پر ہے
اور یہ حدیث شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 405 سے اور نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 194 سے لی گئی ہے، اور یہ مولا علی علیہ السلام کی ہے کہ جب مجھے غصہ آئے تو کب اپنے غصے کو اتاروں، کیا اس وقت کہ جب انتقام نہ لے سکوں اور یہ کہا جائے کہ صبر کرو، یا اس وقت جب انتقام پر قدرت ہو اور کہا جائے کہ بہتر ہے کہ درگزر کرو۔ اگلی حدیث 15039 اور مولا علی علیہ السلام کی اور غرور الحکم سے لی گئی ہے، اور وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی پر اپنا غصہ ٹھنڈا نہیں کرتا۔ 15040 پر جو حدیث ہے وہ بھی مولا علی علیہ السلام کی ہے کہ جو کسی پر اپنا غصہ اتارنے سے باز رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو چھپا دیتا ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 73 ہے، صفحہ نمبر 264 ہے اور صفحہ نمبر 275 ہے۔ اگلی حدیث 15041 پر ہے اور امام زین العابدین علیہ السلام کی کافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 109 سے لی گئی ہے کہ غصے کو پی جانے سے محبوب تر گھونٹ میں نے کبھی نہیں پیا کہ جس سے میں کسی کو سزا نہیں دیتا۔ 15042 پر جو حدیث ہے جو صبر کر کے غصے کو پی جاتا ہے اس کے لیے یہ بہترین گھونٹ ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 109 ہے۔ 15043 پر حدیث ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے 2 گھونٹ ہیں، ایک غصے کا گھونٹ جسے تم بردباری کے ساتھ رد کرتے ہو، دوسرا مصیبت کا گھونٹ ہے جسے تم صبر کے ساتھ رد کرتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 110 ہے۔ 15044 پہ حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 111 ہے۔ اللہ کے نزدیک غصے کے گھونٹ سے بڑھ کر کوئی اور گھونٹ نہیں، جب وہ بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور بندہ اسے پی جاتا ہے، یا تو صبر کے ساتھ پی جاتا ہے یا پھر بردباری کے ساتھ۔ 15045 پر حدیث پڑھتے ہیں۔ حارث حمدانی کے نام امیر المومنین علیہ السلام کے مکتوب سے اقتباس۔ غصے کو ضبط کرو، اختیار و اقتدار کے ہوتے ہوئے عفو درگزر سے کام لو، غصے کے وقت بردباری اختیار کرو اور دولت و اقتدار کے ہوتے ہوئے معاف کرو تو آخر میں کی گئی کامیابی تمہارے ہاتھ رہے گی۔ نہج البلاغہ کا مکتوب ہے 69۔ 3076 پر جو عنوان اب ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے غصہ اتارتا ہے۔ اب آئیں اس کے سلسلے میں 3 احادیث یہاں پر نقل کی گئی ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے غصہ اتارتا ہے۔ 15046 پر جو حدیث ہے وہ ہے جو شخص کسی پر ناحق اپنا غصہ اتارے گا اللہ تعالیٰ برحق طریقے سے اسے رسوائی کا ذائقہ چکھائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 45 ہے۔ 15047 پر حدیث کا ترجمہ پیش خدمت ہے اور حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنبیہ الخواطر کا صفحہ نمبر 98 ہے۔ جہنم کا ایک دروازہ ایسا ہے جس سے صرف وہی شخص داخل ہوگا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنا غصہ اتارتا ہوگا۔ اگلی حدیث 15048 پر ہے اور یہ سلسلے کی اس موضوع کی آخری حدیث ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 153 سے لی گئی ہے۔ آئیں اس کا ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے ان اٹل اصولوں میں سے کہ جن پر وہ جزا و سزا دیتا ہے اور راضی و ناراض ہوتا ہے یہ چیز ہے کہ کسی بندے کو چاہے وہ کچھ جتن کر ڈالے، دنیا سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ذرا فائدہ نہیں پہنچا سکتا جبکہ وہ ان خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت سے توبہ کیے بغیر مر جائے۔
ایک تو فرائض عبادت میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا ہو یا کسی کو ہلاک کر کے اس نے اپنا غصہ ٹھنڈا کیا ہو۔ اگلے صفحے پہ آ جائیں 345 پہ، اور عنوان ہے غصے پر قابو پا کر اللہ سے ڈرو، اور اس کا نمبر شمار ہے 3077۔ اس سلسلے میں جو احادیث بیان کی جا رہی ہیں، آئیں ان کو پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ پہلی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحار الانوار کی جلد نمبر 73 اور صفحہ نمبر 266 سے لی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جب میرا بندہ غصے میں آ کر مجھے یاد کر لیتا ہے اور غصے پر قابو پا لیتا ہے تو میں قیامت کے دن تمام مخلوقات میں اسے یاد کروں گا اور اسے ہلاک ہو جانے والوں میں ہلاک نہیں ہونے دوں گا۔ 15050 پر بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 267 275 اور کافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 303 سے لی گئی ہے کہ تورات میں ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جن لوگوں پر میں نے تجھے اختیار و اقتدار دیا ہے ان سے اپنے غصے کو روکے رکھو، پس میں تجھ سے اپنے غصے کو روکے رکھوں گا۔ 15051 پر جو حدیث ہے وہ بحار الانوار کی جلد نمبر 73 اور صفحہ نمبر 263 سے لی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز زیادہ سخت ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا غضب سب سے زیادہ سخت ہے۔ لوگوں نے پوچھا غضب الہی سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا تم کسی پر غضبناک نہ ہو۔ 15052 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے کہ کسی شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا میں اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی پر غضبناک نہ ہو، اللہ کے غضب اور ناراضگی سے محفوظ رہو گے۔ کنز الایمان کی یہ حدیث تھی جلد نمبر 44154 پر، اور بحار الانوار کی جلد نمبر 73 اور صفحہ نمبر 266 پر۔ 15053 پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحار الانوار کی جلد نمبر 73 اور صفحہ نمبر 263 ہے، اور جلد نمبر 71 ہے اور صفحہ نمبر 388 ہے کہ جو شخص اپنے غیظ و غضب کو روکے رہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنے غضب کو روکے رہے گا۔ اور کافی کی ہی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 305 پر اور اسی کتاب میں ہے کہ جو شخص لوگوں سے اپنے غیظ و غضب کو روکے رہے گا۔ 15054 پر جو حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، اور یہ بحار الانوار کی جلد نمبر 73 اور صفحہ نمبر 246 سے لی گئی ہے کہ جو شخص لوگوں سے اپنے غیظ و غضب کو روکے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے درگزر فرمائے گا۔ 3078 پر جو ایک ہی حدیث ہے اور اس کا جس عنوان کے ذیل میں ہے وہ ہے غصہ کیسے آتا ہے۔ 15055 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ غصہ کیسے آتا ہے؟ انہوں نے فرمایا تکبر، سرکشی اور لوگوں کو حقیر سمجھنے سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مشکات الانوار میم شین کاف واو اور گول والی تے ہے اور اوپر کھڑی الف ہے، یہ میں نے پہلے بھی پیچھے پڑھا تھا۔ مشکات الانوار صفحہ نمبر 219 ہے، مشکات الانوار ہوگا یا میم شین کاف واو ہے اور گول تے ہے۔ اگلا موضوع ہے غصہ آنے کے اسباب، اور اس میں انہوں نے 3078 سے ہی اس کا نمبر شمار اسی کو رکھا ہے، یعنی غصہ کیسے آتا ہے اس کی ایک حدیث، پھر اس کے بعد غصہ آنے کے اسباب میں بھی انہوں نے ایک ہی حدیث بیان کی ہے۔ آئے اس کو پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ابو حامد امام غزالی فرماتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہر بیماری کا علاج یہ ہے کہ اسے جڑ سے کاٹ دیا جائے اور اس کے اسباب کا ازالہ کیا جائے۔ بنابراین غصے کے اسباب کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ اس کا ازالہ کیا جا سکے۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ سخت ترین شے کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا تکبر، فخر، برتر طلبی اور غیظ و غضب۔ غیظ و غضب یا غصہ بھڑکانے کے یہ اسباب ہیں جھوٹی انا، خود پسندی، مزاح، کینہ زوئی، باہمی مخالفت و فریب کاری، فضول جاہ و مال پر شدت کے ساتھ حرص وغیرہ کرنا، اور تھوڑا سا مٹا ہوا تھا عیب لگانا، یہ بھی اس میں ہے، یعنی جھوٹی انا، خود پسندی، مزاح، عیب لگانا، کینہ زوئی لکھا ہوا ہے، باہمی مخالفت، فریب کاری، فضول جاہ و مال پر شدت کے ساتھ حرص کرنا وغیرہ۔ یہ سب شرعی طور پر مذموم و ناپسندیدہ عادات ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے غصہ اور غیظ و غضب سے چھٹکارا ناممکن ہے، لہٰذا ان اسباب کے مقابل صفات کو اپنا کر ہی ان کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ المحجۃ البیضاء جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 304 ہے۔ اب اس سلسلے میں موضوع ہے 3079 غصے کا علاج۔ غصے کا علاج کے سلسلے میں 15056 پر مولا علی علیہ السلام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہیں، تحفۃ العقول کا صفحہ نمبر 18۔ یا علی علیہ السلام، کبھی غصے میں نہ آنا۔ اگر کسی وقت غضبناک ہو جاؤ تو فوراً بیٹھ جاؤ اور یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے باوجود کتنا حلیم و بردبار ہے۔ جب تمہیں یہ کہا جائے کہ خدا کا خوف کرو تو غصے کو تھوک دو اور اپنے حلم کی طرف لوٹ جاؤ۔ اگلی حدیث غصے کے علاج کے سلسلے میں 15057 پر غصے کا علاج خاموشی سے اور خواہشات نفسانی کا علاج عقل سے کرو، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 15058 پر غصے کے علاج کے سلسلے میں حدیث ہے کہ جب کوئی شخص غصے میں آ جائے اور وہ کھڑا ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، کیونکہ اس سے شیطان کی گندگی فوراً رفو چکر ہو جاتی ہے، اور اگر بیٹھا ہوا ہو تو کھڑا ہو جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی بہار الانوار کی جلد نمبر 73 ہے، صفحہ نمبر 264 اور 270۔ 15059 پر مولا علی علیہ السلام کی بہار الانوار کی جلد نمبر 73 اور صفحہ نمبر 265 ہے کہ جو شخص غصے میں آ جائے اور وہ کھڑا ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ فوراً زمین سے جا ملے، یعنی بیٹھ جائے، کیونکہ اس سے شیطان کی گندگی دور ہو جاتی ہے۔ 15060 پہ جو حدیث ہے الترغیب والترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 450 پہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص غصے میں آ جائے اور وہ کھڑا ہو تو اسے بیٹھ جانا چاہیے، اگر اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو بہتر، ورنہ چت لیٹ جانا چاہیے۔ 15061 پر غصے کے علاج کے سلسلے میں جو حدیث بیان کی جا رہی ہے وہ بھی الترغیب والترہیب کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 452 ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں۔ ابو وائل قاص کہتے ہیں کہ ہم عروہ بن محمد سعدی کے پاس پہنچے، ان سے کسی شخص نے کوئی بات کی جس سے وہ غصے میں آ گئے اور فوراً کھڑے ہو گئے، وضو کیا، پھر کہنے لگے میرے والد نے میرے دادا عطیہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، لہٰذا جب بھی تم میں سے کسی شخص کو غصہ آ جائے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ اسے ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ غصے کے علاج کے سلسلے میں آخری 3 مختصر سی حدیث ہیں اور تینوں حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں۔ آئین کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ 15062 پر غصے کے خلاف بردباری کے ذریعے جہاد کرنا عقل مندی کی دلیل ہے۔ 15063 پر بردباری کے گھونٹ غصے کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ 15064 پر جو حدیث ہے غصے کا توڑ حلم ہے، یہ تینوں مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی تھیں۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو المحجۃ البیضاء
جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 305، غصے کے ہیجان کے بعد اس کے علاج کا بیان۔ اب ہم اس پارٹ کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ پارٹ صفحہ نمبر 349 پر اس کا اختتام ہوا، اور اگلے موضوع اللہ کی خاطر غضبناک ہونا کے ساتھ اگلے پارٹ سے شروع کریں گے۔ ابھی کتاب میزان الحکمت جاری